باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام۔ ناظرین کرام، اللہ رب الجلال کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ رب الجلال کے لیے ہی کسی سے نفرت کرنا، اصل تو انسان کا جو اس دین کا جو بنیادی ایک ہمارا ہم پر جو فریضہ ہے، جو بنیادی اساس ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ محبت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے، اور کسی سے اگر نفرت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ایک یہودی نے آپ پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد آپ اس پر حاوی ہو گئے اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اور قریب تھا کہ آپ تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دیتے، گردن سے اس کی تلوار اس کے سر کو مار دیتے۔ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ ناظرین کرام، حضرت مولا علی اس کے سینے پر سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ یہودی آپ سے پوچھتا ہے کہ اے علی، آپ نے تلوار سے میری گردن کیوں نہ اڑا دی؟ قریب تھا کہ آپ مجھے مار دیتے، تو آپ نے کیوں نہیں مارا؟ تو اس پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ تاریخی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں تلوار لے کر تمہارے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور تمہاری گردن مارنے لگا تھا، تب تک تو میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اس کے بعد پھر میں اگر تمہیں مار دیتا تو گویا میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوتا۔ ناظرین محترم، اگر اس چھوٹے سے واقعے کے اس تناظر میں دیکھا جائے تو آج ہم اپنی زندگی پر اگر غور کریں، اپنے شب و روز پر غور کریں، تو ہم ذرا سی بات پر اگر کسی نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا تو ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے تعلق ختم کر لیں گے، اس کے لیے دل میں اپنے بغض پیدا کر لیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں کاروبار ہے، اگر کسی کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے تو جو اس کا مقابل ہے یا جو اس کا کمپیٹیٹر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے تو میرا کاروبار کیوں نہیں اچھا چل رہا ہے، اس سے زیادہ اچھا چلنا چاہیے۔ یہ جذبہ اچھا ہے، لیکن اس کے لیے پھر وہ منفی ذرائع اختیار کرتا ہے، اس پر مختلف انداز کے کہیں جا کے جادو اس پر کروا دیا یا اس سے بغض رکھا، دل میں میل رکھا، کینہ رکھا، اور یہ جو اس طرح کی جو نفرتیں دل میں پلتی ہیں ناظرین محترم، تو یہ پھر ایک عداوت کا باعث ہوتی ہیں، اور وہ عداوت جو ہے انسان کو پھر دیگر منفی عوامل کی طرف لے کر جاتا ہے اور انسان پھر ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی میں، آفیسز میں ذرا سی بات پر ہم ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں، میل رکھتے ہیں، اور وہ بغض رکھنے کے بعد ہم آگے جو سامنے والا ہمارا فریق ہوتا ہے یا سامنے والا جو بھی ہمارا کولیگ ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ترقی کو روکا جائے، اس پر حاوی ہوا جائے اور اس انداز سے حاوی ہوا جائے کہ پھر وہ ہم سے آگے نہ بڑھ سکے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، اس انداز سے دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، میل رکھنا، یہ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ ہم جو آج کے دور میں اس بات پر تو غور ہی نہیں کرتے نا، ذرا سی بات پر اپنے دلوں میں باتیں رکھ کر پھر برسوں دشمنی چلتی ہے اور برسوں پھر اس کا انتقام لینے کی سوچتے ہیں۔ اس پر ہم نے کلام کرنا ہے، اور ہر ہفتے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کی دعا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، عنوان کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات ہو جائے، اور یہ جو نفرت ہوتی ہے، کسی سے نفرت پیدا ہو جائے دل میں اور پھر اس کے بعد وہ بغض کی صورت اختیار کر لیتی ہے، پھر وہ عداوت کی صورت ہو جاتی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کے درمیان محبت کو لازم قرار دیا ہے اور بغض سے منع فرمایا ہے۔ دل کے اندر جو بغض رکھا جاتا ہے اسے اصطلاحی زبان میں کینہ کہا جاتا ہے، اور کینہ کی تعریف لسان العرب کے اندر یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ امساک العداوتی فی القلب، دل میں کسی کی دشمنی کو روکے رکھنا، والتربص لفرصتھا، اور جب طاقت و قدرت مل جائے اس عداوت کا اظہار کر دینا عملی طور پر اور سامنے والے کو نقصان پہنچانا، یہ بنیادی طور پر کینہ کہلاتا ہے۔ جب ہم کتب تصوف پر نگاہ ڈالتے ہیں تو شوکت وسیع صاحب وہاں پر ہمیں بغض یعنی کینہ، حسد اور غصہ، ان تین کو ہمارے صوفیہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایک عنوان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غصہ، کینہ اور حسد، ان تینوں کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غصے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کینہ ہوتا ہے،
یعنی جب آپ کو کسی پر غصہ آتا ہے اور اگر آپ وہ غصہ نکالنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر آپ اس کا کینہ اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں. تو کینہ جو ہوا وہ غصے کا نتیجہ ہوا, اور کینہ کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ حسد ہوتا ہے کہ جب آپ کے دل میں کسی کا کینہ آ جاتا ہے, کسی کے بارے میں بغض آ جاتا ہے, کسی کی عداوت آ جاتی ہے, تو پھر آپ میں حسد جنم لیتا ہے اور آپ اس کی ترقی سے, اس کے عروج سے, اس کے کمال سے ناخوش ہوتے ہیں اور اس کی پستی سے, اس کے زوال سے آپ خوش ہوتے ہیں. تو گویا غصے کا نتیجہ کینہ ہے اور کینہ کا نتیجہ حسد ہے, اور ان تینوں چیزوں کو شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنی مخلوق پر خاص رحم فرماتا ہے اور تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے کینہ پرور کے. یعنی وہاں پر خاص طور پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو اپنے دلوں میں مسلمانوں کا کینہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا. اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے کینہ کو اپنے کردار کے ذریعے محبت میں تبدیل کیا ہے. اگر آج ہم اپنے اطراف و اکناف پہ نظر ڈالیں ہر طبقے کے اندر تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو اپنے دل سے فتویٰ لیں تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نمازی ہیں, ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں, ہم حاجی ہیں, ہم رمضان کے روزہ رکھنے والے ہیں, اور دنیا کی نظر میں ہم بڑے متقی, بڑے پرہیزگار, بڑے نیکوکار ہیں. لیکن جب دل پر غور کریں گے تو انہیں اپنا دل جو ہے وہ کینہ کا ایک جو ہے وہ محور نظر آئے گا, منبع نظر آئے گا, مخرج نظر آئے گا. اور یہ کینہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتی. آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مومن کینہ پرور نہیں ہو سکتا. یعنی مومن جو ہے اس کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں کسی کا کینہ ہو. اور آپ دیکھیے کہ جس طرح ظاہری غلاظتیں ہوتی ہیں اور وہ انسان کے ظاہر کو خراب کر دیتی ہیں, میلا کر دیتی ہیں, بدبودار کر دیتی ہیں, اسی طرح انسان کا جو باطن ہے اس میں بھی کچھ غلاظتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے باطن کو میلا کر دیتی ہیں. اس میں غصہ بھی ہے, اس میں حسد بھی ہے, اور اس میں کینہ بھی ہے. اور یہ کینہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو غصے کا نتیجہ اور حسد کا پیش خیمہ ہے, یہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. آپ دیکھیے اگر آپ کے دل میں کسی کا بغض ہے, کسی کے بارے میں کینہ ہے, کسی کے بارے میں عداوت ہے, تو آپ اس کی ترقی پر ناخوش ہیں, یہ ہو گیا حسد. اب جب حسد ہوا یعنی لازمی سی بات ہے کہ جس سے کینہ ہے اس سے حسد ہوگا, لازمی نتیجہ ہے. تو اب آپ جب اس کی ترقی پر ناخوش ہو رہے ہیں, اس کے عروج پر ناخوش ہو رہے ہیں اور اس کے زوال پر خوش ہو رہے ہیں, تو آپ اس درجے پر پہنچ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب آپ عبادت کر رہے ہیں, ریاضت کر رہے ہیں, تقویٰ کی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو آپ جو ہے وہ درس و تدریس کر رہے ہیں, لیکن دل کے اندر اگر کینہ ہے, اور پھر یہ ہر طبقے کے اندر آپ چلے جائیے, خاندان کے اندر کینہ ہوتا ہے, ہر مقام پہ, ہر آفس کے اندر کینہ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی ہمارے مفاد کے خلاف آیا, ہم نے اپنے دل میں اس کا بغض بٹھایا اور پھر ساری زندگی کے لیے اسے اپنا دشمن سمجھ لیا, تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. غلطی آدمی سے ہوتی ہے, ہم سے بھی 100 غلطیاں ہوتی ہیں, تو اگر ہمارے سامنے غلطی کر دیتا ہے تو ہمیں ایکسکیوز کرنا چاہیے, معاف کرنا چاہیے. اچھا, اثرات کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی کسی کے لیے میل رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے دل میں, اور اب وہ میں نے تو بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ جس کے دل میں جو صورتحال ہوتی ہے, جو اس کے دل کے معاملات ہوتے ہیں, وہ اس کے چہرے پر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب جو یہ مستقل اس چیز کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے یا مستقل اس کو عادت بنا لیتا ہے کہ بھائی اس نے مخالفت ہی کرنی ہے, اس نے مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے, بات بات پہ کینہ دل میں رکھنا ہے, عداوت نکالنی ہے, اور بغض کے ذریعے مقصد وہ پھر وہ مختلف انداز سے نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. تو اس سے مطلب مفتی صاحب جو کر رہا ہے اس کو کیا اس کے لیے وعید کیا ہے؟ وہ ایک محاورہ ہے کہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ دار ہوتا ہے. دل میں جو ہوتا ہے چہرے کے نقوش بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر فیس ریڈنگ پہ بچوں نے بھی مہارت حاصل کر لی ہے, بڑے تو بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں. اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ اسی کو ہوتا ہے جس کے دل میں کینہ ہے. وہ خواہ مخواہ کے اندر کسی کی ترقی سے جل رہا ہوتا ہے, کسی کے عروج سے جل رہا ہوتا ہے, کسی کے کمال سے جل رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے نامہ اعمال میں بلا وجہ گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں. تو جب ہمارے پیش نظر یہ ہوگا کہ ہمارے جلنے کی وجہ سے اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں, تو پھر انشاءاللہ الجلیل بچنے میں اس سوچ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کامیابی ہوگی. وعید کیا ہے اس پر بات کریں گے, لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب افضل بات کر رہا ہوں شاپر سے. جناب افضل صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سلام مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. کیا پوچھیں گے افضل بھائی؟
شاید ایک یہ پوچھنا ہے، ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار کالا جادو یا کوئی کالا علم وغیرہ کرتا ہے تو کیا اس سے ہم رابطہ کریں یا ختم ہو جائے، یا رشتہ دار ہو یا کوئی بھی دوست احباب ہو؟ صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی دل میں کسی کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو کیا یہ بھی گناہ میں شامل ہوگا؟ صحیح ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا بالکل آخری حصہ ملتا ہے اتحیات کا، چوتھی رکعت کا، تو کیا ہمارے کو پوری نماز کا ثواب ملے گا یا بالکل آخری وقت کا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ افضل بھائی بہت شکریہ. 3 ہی سوال ہم آپ کے لے سکتے ہیں، بہت سارے کالرز اس وقت مصروف ہوتے ہیں کہ وہ بات ہو جائے اور ان کا سوال بھی ہم تک آ جائے. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں افضل بھائی. مفتی صاحب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اثرات چہرے پر نظر آتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا حال ہے جی؟ مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا، میں عمرے میں گیا تھا، ابھی حج کے لیے جانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اور کچھ پوچھیں گے؟ جی بس یہی سوال پوچھنا بہت تھا. شکریہ. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ جناب، بہت جزاکم اللہ. عمرے پر گئے ہیں، حج پہ جانا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس پر بات کرنی ہے، آپ نے جواب دینا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب عبدالوہاب بھائی خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں حضرت؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جناب جلدی سے پوچھ لیجئے وہاب بھائی. حضرت پہلا سوال یہ ہے کہ محبت کے بارے میں ایک بڑا اچھا آپ کا یہ چل رہا ہے. اگر ایک گھر ہے، گھر کے اندر سب سے زیادہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپس میں محبت و مٹھاس پیدا کریں؟ نمبر 1 جیسے بھائی بہن جو بھی عزیز اقارب میں کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس کو وہ سنبھالیں. اور اگر اس میں کوئی جو بڑائی اگر کوئی غلطی کر لے تو بعد میں آپ کو پتہ ہے بڑے اختلافات اور حسد اور بغض وغیرہ سب کچھ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ افضل عبادت افضل محبت کس سے کی جائے؟ اللہ. ٹھیک ہے. اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے علاوہ کس سے، تاکہ دل میں وہ ہو محبت رسول پیدا ہو جائے، محبت میں ہو جائے، تاکہ پھر دل ایک صاف ستھرا بالکل آئینے کی طرح ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگلا سوال. سوال ہے سر. دوسرا ہے کہ ہلو جی عبداللہ بھائی آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے، تیزی سے سوال کر لیں. اچھا دوسرا یہ کہ انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی کی مدد وغیرہ کرے، کچھ بھی ہو یا کچھ بھی دل بڑھا کر کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر اس میں مثال کا تو کوئی سے سامنے چیز آ جائے تو درگزر کر لینا چاہیے یا پھر اس کی فوراً مطلب ایسے مدد کر لینی چاہیے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے. تو سامنے والے کی طرف سے اگر کوئی چیز ایسی آ جائے تو اس کی کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگلا سوال. بس دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ عبداللہ بھائی بہت شکریہ. چاہتے تو ہم یہ کہ آپ سے اور بھی سوال سنے جائیں، ظاہر ہے آپ کے پاس 3 4 5 سوال تو ہوتے ہی ہیں ایک وقت میں، لیکن یہاں بہت سارے کالر پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ہلو. ٹی وی سیٹ کی آواز کو بند کر دیں. کیا پوچھیں گے؟ ہاں جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں کام شروع کر دیتے ہیں وہ کام میں پریشانی آتی ہے اور کام نہیں ہوتا وہ والا. اچھا ہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حل پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہونا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، حل بھی اس کا بالکل بتائیں گے مفتی صاحب. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ اثرات انسان کے، ظاہر انسان کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے چہرے پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. اچھا بچا کیسے جائے؟ چلیں یہ تو ہے کہ تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ اس کے نقصانات ذرا سا اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس وقت کوئی حوالہ ہے تو وہ بھی بتا دیجئے، اور پھر اس کے بعد یہ بتائیں کہ کیسے بچیں اس سے، کینے سے کیسے بچا جائے. دیکھیں کینہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک مذموم چیز ہے. تو جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک مذموم ہو، بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے لیے اسے اختیار کرے. دوسری بات پھر یہ خیال کرے کہ جو کینہ ہے یہ دل کی لطافت کو گویا کہ کم کر دیتا ہے، روحانیت پر اثر انداز ہوتا ہے. اور جب آپ ہمیں یہ کہتے ہیں جی ہاں سختی پیدا کرتا ہے، جب آپ ہمیں یہ کہتے ہیں جی عبادات میں لذت نہیں مل رہی تو اس کی ایک وجہ دل کا کینہ بھی ہوتا ہے. پھر کینہ پرور شخص جو ہے اسے خود غور کرنا چاہیے کہ کینہ کی وجہ سے میں کتنے مسائل و معاملات کا شکار ہو جاتا ہوں.
ہر وقت میں ٹینشن میں رہتا ہوں، سامنے جس کا میرے دل میں کینہ ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن میں اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے ایسی صفت اپنانے کی؟ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جن کے دلوں میں کینہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما کر، ان پر احسان فرما کر اور ان کے کام آ کر ان کے کینہ کو محبت میں تبدیل کیا۔ تو ہمیں بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات سے پیش آئیں۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کینہ پرور نہیں ہو سکتا، تو ہم ساری باتوں کو چھوڑ دیں، معاشرہ خراب ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، سارے لوگ کینہ پرور ہو گئے اس کو بھی چھوڑ دیں، نبی کریم کے فرمان کو لے لیں کہ مومن کینہ پرور نہیں ہو سکتا، ہمیں کینہ پرور نہیں بننا۔ لوگ بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں جی معاشرہ ہی ایسا ہے، ہر کوئی اس طرح کرتا ہے، تو یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے معاملات کو اچھا بناؤں، اگر میرے معاملات اچھا نہیں ہیں تو میں جواب دہ ہوں گا، تو انشاءاللہ دلیل بہتر۔ ایک اور ہمارے یو ایس اے سے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں آمنہ بول رہی ہوں یو ایس اے سے، اور میرا سوال ہے کہ کیا اور 400 عورتیں جو آئی برو پلگنگ کرتی ہے یہ کیا الاؤڈ ہے اسلام میں؟ اور حجاب کے بارے میں تو کچھ بولیں، اور جو ہم کیا کہتے ہیں نا جو فلم دیکھتے ہیں آج کل، فلم اور میوزک، یہ کیا الاؤڈ ہے اسلام میں؟ کیا میں سوری آپ کی بات، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ چلیے جی جو حجاب کے بارے میں اور آئی برو پلگنگ کے بارے میں، اور جو ہم دیکھتے ہیں فلم اور میوزک، یہ کیا الاؤڈ ہے اسلام میں؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا اور وہاں رہ کر بھی آپ کے خیال میں پاسداری اسلام کی جو ہے وہ شمع جو ہے روشن ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مفتی صاحب بریک پر ہم نے جانا ہے اور بریک سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ اس بہن کی کال کو بھی شامل کریں گے، ان کے جواب کو بھی شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفہ ہے اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ کینہ پروری ہے، بغض دل میں رکھا جاتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اس پر نقصانات کیا کیا ہیں اور اسلام اس کی مذمت کس طرح کرتا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام، اور ایک کالر لائن پر ہے، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھئے۔ میرا نام صباحت ہے۔ جی اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مولانا صاحب مجھے نا قرآن پاک میں نے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ اچھا۔ تو میرے پڑوس میں کسی نے مطلب میرا قرآن سنا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھاؤں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہوں، مجھے فیس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی خوشی سے وہ کہتے ہیں ہم قاری حضرات کو بھی ہزاروں فیس دیتے ہیں لیکن قرآن بچے صحیح نہیں پڑھ پا رہے، لیکن آپ کے پاس بچے آئیں گی تو ایک وہ مطلب پردے کی بھی بات ہو جائے گی کہ چلو بچیاں ہیں تو ایک لیڈی کے پاس پڑھیں گی، اور دوسرا یہ کہ آپ کا قرآن اچھا لگا ہے ہمیں، تو مطلب اگر میں ان سے کوئی وہ ہدیے کے طور پہ کوئی چیز دیتی ہے تو اگر میں لیتی ہوں تو مجھ پہ گناہ تو نہیں ہوگا اس چیز کا؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا میری کرسمس اسلام میں بولنا الاؤڈ ہے؟ اور جو آج کل جو میری کرسمس کے اسلام میں بولنا الاؤڈ ہے؟ آپ آرام سے بولیں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ جی بولیں۔ میری کرسمس کے اسلام میں بولنا الاؤڈ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور کیا پوچھیں گی؟ اور جو ٹائٹ جینس پہنتی ہے یہ کہ اسلام میں الاؤڈ ہے یا نہیں؟ سیکنڈ کوشچن دوبارہ۔ سیکنڈ کوشچن کیا تھا ان کا؟ اور جو ٹائٹ جینس پہنتی ہے آج کل کی لڑکیاں یہ کہ اسلام میں الاؤڈ ہے؟ کیا چیز پہنتی ہے بہن؟ ٹائٹ جینس۔ آپ کا سوال صحیح معنوں میں سمجھ۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے بغض اور کینہ کے حوالے سے، عداوت کے حوالے سے۔ جی تو اچھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا سا یہ پتہ چل جائے کہ دو کاروبار کرنے والے کاروبار کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر ان کا کاروبار ہے، اچھا دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، انسان میں ایک فطری جذبہ ہے۔ اب اس فطری جذبے کے تحت وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار سامنے والے کا کاروبار تو بہت اچھا چل رہا ہے، اب دل میں بغض رکھنا، پھر کینہ رکھنا، اور پھر
اسی اس میں جا کر وہ نیگیٹو وے میں جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات کر بیٹھتے ہیں، مطلب تعویذات کروانا، عملیات کر دینا اور اس طرح کے جادو وغیرہ، تاکہ اس کا کاروبار ختم ہو جائے. تو یہ جو عداوت دل میں ہے یا جو یہ نفرت دل میں پل رہی ہوتی ہے، یہ اس کا ایک انتہائی مقام نہیں ہے؟ بالکل. دیکھیں، جب آپ کسی کی عداوت اپنے دل میں لے کر آتے ہیں تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابتداءً کہا، اور حسد کے نتیجے میں جو بندہ افعال کرتا ہے وہ جتنا خطرناک ہوگا اس کا گناہ اتنا زیادہ ہوگا. مثال کے طور پر حسد کی بنا پر کسی نے کسی پہ کالا جادو کروا لیا، اس کا گناہ بہت زیادہ. اگر کفر پر الفاظ مشتمل ہے تو کفریہ ہو جائے گا. اگر کسی نے حسد کی بنا پر کسی کو قتل کروا دیا، اس کا گناہ اور زیادہ. اگر کسی نے حسد کی بنا پر کسی کی برائی بیان کی اور اس کی ترقی کو روک دیا یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو یہ تمام چیزیں اس اعتبارات سے گناہ کے اندر شمار ہوں گی. لیکن یہاں پر جس کے دل کے اندر کینہ موجود ہے، اب یہ خیال کرنا چاہیے کہ شیطان جب دل میں کینہ پیدا کرتا ہے تو ہر ایک سے اس کے طبقے کے مطابق کرتا ہے. کاروباری ہے تو کاروباری دنیا کے اندر، اسی طرح شہرت کے اعتبار سے کوئی دینی فیلڈ کے اندر ہے یا دنیاوی فیلڈ کے اندر ہے، اس میں اس اعتبار سے کہ بھی فلاں زیادہ مشہور ہو رہا ہے، فلاں کم مشہور ہو رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر بغض پیدا کر دے گا، حسد پیدا کر دے گا، کینہ پیدا کر دے گا، اور پھر دینی معاملات میں اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی گناہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے. اگر ہمارے پیش نظر یہ بات ہو کہ فلاں کو اللہ تبارک و تعالی نے فلاں نعمت عطا فرمائی ہے اور میں اس سے جل رہا ہوں اور پھر اسی کی بنا پر میرے دل کے اندر بغض اور کینہ پیدا ہو رہا ہے، تو گویا میں اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بے چین کر رہا ہوں، تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طبعی طور پر کینہ پیدا ہو جاتا ہے، کاروبار کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر جو زندگی کے بہت سارے شعبہ جات ہوتے ہیں وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے. تو ہمیں بار بار اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے دل پر توجہ کرنی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر راضی رہنا ہوگا. اور یہ خیال کرنا ہوگا کہ کہیں ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی عمل یا ہماری کوئی بد نیتی ہمارے اپنے لیے بربادی کا سبب نہ بن جائے. دنیاوی حوالے سے زیادہ کیا ہوگا، اگر آپ کے دل میں کسی کا کینہ ہے تو سامنے والے کی روزی روٹی تو نہیں رک جاتی نا، اس کی ترقی تو نہیں رک جاتی. جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے اسے ملے گا، لیکن آپ کی بدنیتی کی وجہ سے، آپ کے دل کے کینہ کی وجہ سے آپ خود بربادی کا شکار ہو جائیں گے. ابھی کچھ دن پہلے مفتی صاحب دو سگے بھائی آپس میں یہی عداوت اور بغض کی وجہ سے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو فائر کر کے مار دیا. اب آپ بتائیے یہ کون سا، مطلب اس قدر نفرت ہونا دل میں سگے بھائی کے لیے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا بھی اس کے لیے جہنم عذاب کی صورت ہے اور پھر آخرت میں تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے. اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ کافی سوال آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں، جواب شروع کر جوابات شامل کرتے ہیں. پہلی کال تھی ہمارے پاس ایک بھائی کی. پہلا کویشچن ان کا یہ تھا کہ کالا جادو اگر کسی نے کروا لیا ہے تو کیا ہم کالا جادو ختم کروانے کے لیے کسی کالا جادو کرنے والے کے پاس جا سکتے ہیں، یا اگر جس رشتہ دار نے ہم پر کالا جادو کروایا ہے اس سے ہم تعلقات رکھیں یا نہ رکھیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ روحانیت کی طاقت کا مقابلہ کبھی بھی باطل طاقت نہیں کر سکتی. کالا جادو ہو، نیلا جادو ہو، پیلا جادو ہو، اور کوئی بھی بابا ہو، وہ روحانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کالے جادو کروانے والے کے پاس مسلمان کو جانا جائز ہی نہیں ہے. اگر بالفرض کسی نے کروا بھی دیا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ ختم بھی وہی کرے گا یا کوئی کالا جادو والا ہی ختم کرے گا. ایسا درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ہمارے الحمدللہ روحانی علماء بڑے بڑے مقام و مراتب پر فائز ہیں، اور ان کی ایک نگاہ کرم جو ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ صاحب مزار کی خدمت میں آپ حاضری دیتے ہیں تو ان کی ایک نگاہ کرم جو ہے بڑے سے بڑے جادو کو کاٹ دیتی ہے. تو اس لیے کالے جادو والے کے پاس جانا تو درست نہیں ہے. توڑ کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جا سکتے. کالے جادو والے کے پاس جانا مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس نے کالا جادو کروایا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ اسی نے کالا جادو کروایا ہے. یہ بات آپ کو کنفرم کوئی بھی نہیں بتا سکتا. یہ تمام چیزیں ظنیات پر مشتمل ہوتی ہیں، اور یہ جو جاہل عاملین ہوتے ہیں، جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو الو بناتے ہیں. پہلے اس کے نام کا پہلا حرف یہ ہے جی، اس کا تمہارے ساتھ یہ رشتہ ہے، وہ تمہارے گھر پہ آتا جاتا ہے، دو مرد ہیں. اب اس کی بنا پر جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر وسوسہ پیدا کر دیتا. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ تمام چیزیں ظنیات میں ہوتی ہیں، اور اس کی بنا پر کسی پر یہ الزام لگانا کہ تم نے کالا جادو کیا ہے یہ شرعی طور پہ درست نہیں ہوتا. اس طرح عاملین کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. ہاں، اگر کہیں پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے تو شریعت بالکل یہ کہتی ہے کہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. تو آپ کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں لیکن اس پہ الزام نہیں لگا سکتے. دوسرا کوشچن انہی بھائی کا یہ تھا کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی پہ غصہ آتا ہے، غصہ نکالنے کی قدرت نہیں ہوتی، دل ہی دل میں اسے خوب گالیاں دیتے ہیں، الگ میں بیٹھ کے دل ہی دل میں گالیاں دیتے ہیں. تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ یہ یاد رکھیے کہ شرعی جو حکم لگتا ہے وہ اس وقت لگتا ہے جب آپ اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے اپنی زوجہ کو دل میں طلاق دینے کا ارادہ کیا
یا دل میں اس نے انتی طالقن کہا، میں نے تمہیں طلاق دی، حکم نہیں لگے گا. جب وہ زبان سے پروننسیشن اس کے تلفظ کو ادا کرے گا تو حکم لگے گا. تو شرعی طور پر تو یعنی دل کے اندر برے خیال آ رہے ہیں، گالی کے الفاظ بن رہے ہیں، اس پہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے بالکل، اس کی میں دو قسمیں بنا رہا ہوں. ایک برے خیالات کا از خود آنا ہوتا ہے، اور ایک ہے برے خیالات کا لانا. جو خود آ جاتے ہیں خیالات کے، بعض اوقات بندہ اچھا نہیں ہے، اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے، برے خیالات آ گئے، تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں جھڑک دیں، لیکن اسے گناہ نہیں لکھا جاتا. اور ایک یہ ہے کہ برے خیالات آپ لا رہے ہیں، منہ ہی منہ کے اندر آپ انہیں گالیاں دے رہے ہیں، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اگر آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں تو وہ گالیاں یقیناً گناہ بنیں گی اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور کوشچن یہ کیا تھا کہ مسجد میں ہم نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات آخری رکعت ملتی ہے، تو اب ہمیں کیا آخری رکعت کا ثواب ملے گا یا پوری نماز کا ثواب ملے گا؟ ایک وہ شخص کہ جس نے پہلی رکعت سے آخری رکعت تک جماعت میں شرکت کی، اور ایک وہ شخص جس نے صرف آخری رکعت کو پایا، تو یقیناً دونوں کا ثواب برابر تو نہیں ہوگا. اس نے پہلی 3 رکعتیں پائی ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہوگا. جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا، یعنی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے آپ جماعت میں شامل ہو گئے، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. لیکن چونکہ پہلی 3 رکعت جو ہے وہ آپ نے امام کے ساتھ نہیں پائی ہیں، تو وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا. پوری نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کا ثواب اعلیٰ ہے، اور اس کے مقابلے میں صرف 1 رکعت یا 2 رکعت جو ہے وہ پڑھنے والے کا ثواب کم ہوگا. ہاں اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں 4 رکعتیں پاؤں گا اور کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نیتوں کے حالات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. ایک بھائی نے کال کی تھی، ان کا پوچھنا یہ تھا کہ جی عمرہ ہم کرتے ہیں تو کیا عمرہ کرنے کے بعد حج کرنا لازم ہو جاتا ہے؟ تو یہ بھی ہمارے قوم کی جو غلط فہمیاں جنہیں ہم کبھی کبھی ڈسکس کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے عمرہ کر لیا تو اب آپ پر حج کرنا لازم ہو گیا ہے، آپ جو ہے وہ حج کیے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. یہ بالکل غلط ہے. حج فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت پر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اور حج کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی وہیں پہ چھپ جاؤ اور حج کر کے واپس لوٹ کے آنا. یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تو آپ پر حج فرض نہیں ہے. عمرے کا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جب آپ حج کرتے ہیں تو وہ حج تمتع ہوتا ہے، حج قران ہوتا ہے، وہ ایک الگ صورت بنتی ہے. لیکن عمرہ کرنے والے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس عمرے کی استطاعت ہوتی ہے، 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے میں عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، لیکن 4 لاکھ روپے ان کے پاس نہیں ہوتے حج کرنے کے لیے. تو اب آپ انہیں کیا کہیں گے؟ جی عمرہ کر لیا، حج بھی کرو، کہاں سے کریں؟ تو شریعت نے عمرہ کرنے والے پر حج کو فرض قرار نہیں دیا ہے. یہی درست مسئلہ ہے، اسے ذہن نشین رکھیں. اس کے بعد ہمارے ریگولر کالر ہیں عبد الوہاب بھائی. ان کا پہلا کویشچن یہ تھا کہ گھر میں سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، لوگوں کو برائی سے روکے اور اختلافات کو اتفاقات میں تبدیل کرے؟ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ کلکم مسئول. تم میں سے ہر شخص راعی یعنی حکمران ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت یعنی ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب جس کی ذمہ داری جتنی زیادہ ہے وہ اتنا زیادہ رسپانسبل ہوگا. مثال کے طور پر والد ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری، بڑا بھائی ہے اس سے زیادہ ذمہ داری، والدہ ہیں زیادہ ذمہ داری، بڑی بہنیں ہیں چھوٹی بہنوں کے مقابلے میں زیادہ ذمہ داری، اور جو چھوٹی بہنیں وہ دیگر چھوٹی بہنوں کے مقابلے میں زیادہ ذمہ داری. گویا کہ گھر کے اندر جو ذمہ دار افراد ہوتا ہے، ایک تو یہ لائق ستائش یوں ہیں کہ ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ جی اگر میں گھر کا سربراہ ہوں تو میری ذمہ داری کتنی بنتی ہے. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے گھروں کے اندر ذمہ داری بہت بڑی بن رہی ہوتی ہے، لیکن گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ انتہائی درجے کا غیر ذمہ دار ہوتا ہے. اور جب ذمہ دار غیر ذمہ دار ہو جائے شوکت بھائی، تو آپ نے بھی بہت ساری ایسی ہمارے معاشرے میں مثالیں دیکھی ہوں گی کہ پھر بچے جو ہے بیچارے وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کا مستقبل جو ہے وہ ذمہ دار کے غیر ذمہ دار ہونے کی بنا پر جو ہے وہ پستی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ کار ہے. جس کی جتنی ذمہ داری ہے اسے ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسرا کویشچن یہ تھا کہ سب سے افضل محبت کیا ہے؟ تو دیکھیں سب سے افضل محبت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور اسے آپ الگ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا ارادہ رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت فرمائے گا. تو محبت خدا، محبت رسول، اور یہ ہمارا ایمانی تعلق ہے، ایمانی رشتہ ہے. پھر اس کے بعد جن جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریبی ہے ان سے اتنی محبت، جیسے حسنین کریمین ہیں، علی المرتضیٰ ہے، خلفائے راشدین ہیں رضی اللہ عنہم، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں، پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ائمہ ہیں، اولیاء ہیں، ان سب سے محبت ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد وہ تمام لوگ جن سے محبت کا حکم ہمیں شریعت نے دیا، والدین ہیں، اولاد ہے، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، دیگر جو خونی رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی ہیں، اور پھر اس کے بعد عامۃ المسلمین ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ترل المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم کمثل الجسد، تو دیکھے گا تمام اہل ایمان کو آپس کی محبت، آپس کی شفقت میں ایک جسم کی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی جو محبت ہے، شفقت ہے، پیار ہے، وہ ایک جسم کی مانند گویا کہ ہونا چاہیے، تو اس لیے ہر ایک سے اس کے درجے کے مطابق محبت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک مختصر وقفہ ہے، آپ کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے، آپ اجازت نہ بھی دیں تو وقفے پہ تو جانا ہے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مفتی صاحب آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں اور جو سوال رہ گئے ہیں انشاءاللہ وقفے سے آنے کے بعد ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام اور پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے، آخری حصہ ہے اور مفتی صاحب آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ جناب صاحب جی، اس کے بعد ہمارے عبد الوہاب بھائی نے ایک اور کوشچن کیا تھا کہ لوگوں کی جب ہم مدد کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کی کوئی غلطی سامنے آ جاتی ہے، تو اس غلطی کے باوجود بھی ہم ان کی غربت و فقر کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد کر لیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے، غلطی فقیروں غریبوں سے بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے امیروں سے ہو، تو اس غلطی کی بنا پر مدد کو روکنا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ مدد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اللہ کے لیے کریں نا۔ بالکل۔ اس کے بعد ایک بھائی نے کال کی تھی کہ جی کام میں پریشانیاں ہوتی ہیں اور کام بنتے نہیں ہیں اور میں بہت پریشان ہوں، تو اس کے لیے ہم یہی مشورہ دیں گے کہ آپ فرائض و واجبات کی پابندی کریں اور صغائر و کبائر یعنی چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور سورہ مزمل کی اگر آپ تلاوت کریں گے کثرت کے ساتھ تو انشاءاللہ کام بھی بنیں گے اور اس میں بھی برکت ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا مجرب عمل رہا ہے۔ ایک بہن نے کال کی تھی یو ایس اے سے، کوئی تعداد بتا دیں؟ 21 بار پڑھ سکیں اگر پورا دن، مشکل ہو جائے گا تھوڑا کم، اگر 7 بار پڑھ سکیں 7 بار پڑھیں، 3 بار پڑھ سکیں 3 بار پڑھیں، جتنی ان کی طاقت ہے اس کے مطابق۔ ایک بہن نے کال کی تھی یو ایس اے سے، ان کا پہلا کوشچن تو یہ تھا کہ آئی بروز بنانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جو مطلقاً آئی بروز بنانے کے جواز کا قائل ہے، اور ایک طبقہ علماء کا وہ ہے کہ جو بعض صورتوں میں جواز کا قائل ہے اور اکثر صورتوں میں عدم جواز کا قائل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو جس انداز میں اللہ نے بنایا ہے اس تخلیق کو بلا ضرورت بدلنا درست نہیں ہوتا، اور اس پر احادیث بھی موجود ہیں۔ تو عام حالات میں جب آپ کا چہرہ بھدا محسوس نہیں ہو رہا، برا نہیں لگ رہا، اور آپ بالکل ایک نارمل اچھی صورت کی خاتون ہیں اور رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر تو بنانا منع ہوگا کہ اللہ نے جس طرح بنایا ہے اس پر آپ قائم رہیں تو بہت بہتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ رشتہ نہیں آ پا رہا یا شوہر اتنا مجبور کر رہا ہے کہ اگر آپ نہیں بنائیں گی تو وہ طلاق دے دے گا، تو یہاں پر ایک بڑا ضرر نظر آ رہا ہے، وہاں پر آپ کے لیے جواز نکل آئے گا، وہاں پر آپ بنا سکتی ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ جی میوزک اسلام میں کس حد تک جائز ہے؟ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اور چونکہ عمومی طور پر یہ چیز انسان کے اندر گناہ کے جذبے کو پیدا کرتی ہیں، اور اسلام میں ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو گناہ کے جذبے کو پیدا کریں، تو اس لیے اس سے تو بہرحال بچنے کا ہی حکم دیا جائے گا، اور اس سے بچنے ہی میں عافیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم نیو جنریشن کی تباہی اور بربادی دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں اس میں ایک بہت بڑا عمل دخل اس کو بھی حاصل ہے، تو اس لیے احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک بہن نے کال کی تھی، ان کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ قرآن کریم انہوں نے مخارج کے ساتھ پڑھا ہوا ہے اور پڑوس والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے فیس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں، تو کیا میں لے سکتی ہوں؟ گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن کی تعلیم دینے میں جیسے درس نظامی ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے یا تلاوت قرآن سکھائی جاتی ہے مخارج وغیرہ کے ساتھ، اس پر جو اجرت لی جاتی ہے وہ شرعی طور پر جائز ہے، اور اسے ہمارے علماء کرام نے ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا ہے کہ اگر آپ قاری صاحبان کی اجرت کو حرام قرار دے دیں گے تو کون قاری آج کے دور کے اندر پڑھائے گا؟ وہ پڑھائے گا یا گھر چلائے گا؟ تو اس لیے اجرت کو جائز رکھا گیا، جب جائز رکھا گیا ہے تو وہ تمام کے لیے جائز ہے، چونکہ آپ اپنی محنت کا بدلہ لے رہی ہیں۔ تلاوت قرآن سکھانے کا تو بدلہ نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے، تو شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں مستحق یعنی میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے اور مجھے ضرورت نہیں ہے، تو ضرورت نہیں ہے تب بھی اگر آپ لیتی ہیں اور وہ خوشی سے دیتے ہیں تو شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جب آپ پڑھا رہی ہیں تو یہ ایک باقاعدہ اجارہ ہوتا ہے، اور اجارے میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ ٹائم اور رقم طے کر لیجئے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ پڑھائیں گی اور اس کی آپ کو یہ اجرت دی جائے گی، تو یہ شرعی طور پر بالکل درست ہے۔ ایک بہن نے کال کی تھی، ان کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ میری کرسمس کہنا اسلام میں الاؤ ہے یا نہیں؟ تو بالکل اسلام میں یہ الاؤ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیگر جو اقوام ہے عیسائیت ہے ان کا ایک شعار بن چکا ہے، اور مومن کو یہ زیب نہیں دیتا جب وہ ہمارے مخالف ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے یہ کہہ دیا کہ وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے اور ہمارے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کے الفاظ بالکل بھی نہیں کہنے چاہیے، شرعی طور پر بالکل منع ہے۔ آج کل چونکہ یہ آ رہا ہے، یہ دن کرسمس ڈے آ رہا ہے، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے مفتی صاحب کہ جو مطلب آپس میں دوست ہیں، جیسے مختلف احباب آپس میں دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں کرسچن حضرات میں، تو
تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو مذاق میں بھی کہہ دیا یا ویسے کہہ دیا یا جان بوجھ کے مبارکباد دی کہ بھائی خوشی کا موقع ہے اس کا. دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود اور نصارہ کو اولیاء یعنی اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ دوست کا مطلب ہوتا ہے قلبی محبت، اور قلبی محبت ان سے ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ اسلام کے خلاف ہے. ہاں دنیاوی حوالے سے جب آپ ایک علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں یا ایک کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا ایک آفس میں ورک کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو وہ تعلق دنیا تک ہونا چاہیے، دین تک نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس تعلق کو بڑھا کر دین کا حصہ بنا لیتے ہیں اور ان کے جو مذہبی چیزیں ہیں ان پر آپ وہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ آپ ادا نہ کریں، مخالفت بھی نہ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کی مخالفت شروع کر دیں اور ان کی راہ میں روڑے اٹکانا شروع کر دیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا جاتا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی مذہبی چیزوں کا حصہ بنیں. دنیاوی حوالے سے اگر آپ کسی نان مسلم کی غربت کی بنا پر مدد کر دیتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن مذہبی چیزیں جو ہیں کیک جا کے کاٹ رہے ہیں یا جو ہے وہ آپ مذہبی شعار کا حصہ بن رہے ہیں تو یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے. اس طرح پھر عوام کے اندر کتنے فسادات جنم لیں گے ہر بندہ بخوبی سمجھ سکتا ہے. آخری کوشچن ان بہن کا یہ تھا کہ جو چست لباس خواتین پہنتی ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں لباس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بدن کو چھپاتا ہے. تو اگر آپ اتنا چست لباس پہن رہی ہیں کہ جس کی بنا پر جسم چھپنے کے بجائے اور زیادہ ظاہر ہو رہا ہے اور سبب گناہ بن رہا ہے تو پھر آپ کو خیال کرنا ہوگا. اور یہ شرعی جو حکمت ہے جو قرآن و سنت کے اندر حکمتوں کی بنا پر احکامات بیان کیے گئے ہیں یہ ان کے خلاف ہے. ہاں گھر کے اندر جب آپ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی غیر محرم نہیں ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ اپنے لیے کمفرٹیبل لباس اختیار کرتے ہیں یا آرام کرنے کے لیے کمفرٹیبل لباس خواتین پہنتی ہیں تو شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بس ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے غیر محرموں کے درمیان کے جو سبب گناہ بنے، یا ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پر جسم جو ہے وہ عریاں ہو. اس کے علاوہ لباس کے اندر شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے. گھر کے اندر محرموں کے سامنے بھی احتیاط کریں، اور اگر خلوت کے اندر کوئی آپ لباس آرام کے لیے یا کام کاج کے لیے کمفرٹیبل لباس پہنتی ہیں تو شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب بہت شکریہ. اچھا اب آپ مطلب آپ کا یہ بھی مشورہ ہے کہ پروگرام کا جو ہم نے موضوع آج رکھا تھا بغض و کینے کے حوالے سے اس کو ہم اگلے پروگرام پر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اس پہ تفصیلی ہو نہیں پائی ہے، تفصیلی ہو نہیں پاتی بات، اور وہ بات پھر بات ہی رہ جاتی ہے اور صحیح معنوں میں لوگوں تک بات نہیں پہنچتی. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم پروگرام کا وقت تمام ہوا اور بغض اور کینے کے حوالے سے آج ہم نے یہ موضوع رکھا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم پروگرام ہو اسی ٹاپک کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ جو اس انداز کے جو انسان میں جذبات و احساسات جنم لیتے ہیں اور پھر انسان ان جذبات و احساسات کے زیر اثر آ کر بہت سے ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. اس پر ہم نے بات کرنی ہے اگلے ہفتے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس میں شامل ہوں ہمارے ساتھ، اور جو آپ کالز کرتے ہیں فقہی مسائل کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ اس پر بھی پوچھیں، اپنے فقہی مسائل بھی پوچھیں مفتی صاحب سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے تو ہمیں اور زیادہ خوشی محسوس ہوگی کہ آپ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. اور دلچسپی لینی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ہم اپنی دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اچھا گھر چاہتے ہیں، بینک بیلنس چاہتے ہیں، اچھی زندگی چاہتے ہیں، بہت کچھ اچھا چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کے لیے، تو وہاں ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم دین کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں اور دین کی طرف آئیں، سوچیں سمجھیں. کیونکہ یہ ساری دولت، ساری آسائشیں، خوشحالیاں دین سے نتھی ہیں. جو دین پر جتنا قریب ہوگا اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے زیادہ کھولتا ہے جو دین سے قریب ہوگا، اور جو دنیا سے زیادہ قریب ہوگا تو پھر وہ دین کو چھوڑ کر اسے دنیا کا ہو کر رہ جائے گا تو پھر مشکلات زیادہ ہو جائیں گی. اور پھر قبر میں، حشر میں، پھر اللہ کے سامنے بھی تو جواب دہ ہونا ہے نا. اور یہ بڑی مختصر زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال اتنا ہی جینا ہے ہم نے. اس کے بعد اللہ کے دربار میں جانا ہے، ابدی زندگی وہ ہے، وہاں پر ہم نے جواب دینا ہے. تو کوشش کریں کہ دین سے قریب رہیں. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.